لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ زنا کر رہے ہیں پھر شادی کے بعد توبہ کر لیں گے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے۔ شادی کے بعد تم اس گناہ سے چھٹ جاؤ گے، زنا کاری سے محفوظ ہو جاؤ گے، یہ بولنا آسان ہے لیکن چھوڑنا یا چھٹنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے میں کیا بتاؤں، بہت سارے لوگ تو شادی شدہ ہو کر کے بھی اپنے منہ کو کالا کر رہے ہیں، زنا کاری کے اندر ملوث ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر توبہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین ہدایت دے گا، مان جائیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ کہ جب ایک مرتبہ گد میں منہ انسان مارتا ہے گناہوں پہ تو اللہ رب العالمین اسے توفیق چھین لیتے ہیں، توفیق نہیں دیتے ہیں۔ کن کن چیزوں کو، کن کن برائیوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ نوجوان کا اکثر طبقہ ہمارا مسجدوں میں چاہیے اور رب العالمین کے دین سے جڑنا چاہیے، لیکن اکثر نوجوان جو ہے مسجد سے باہر دکھائی دیتے ہیں، بازاروں میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا ہے ابھی جوانی ہے، ابھی موت تو نہیں آئے گی، ابھی دل کی دھڑکن تیز ہے، زبان ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک کام کر رہے ہیں، پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ساری چیزیں میری ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جوانی کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپا میں ہم توبہ کر لیں گے، رب کو منا لیں گے۔ لیکن ہم نے کتنے کتنے نوجوانوں کو زمین میں دفن کر دیا ہے، کتنے کتنے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کر کے انہیں جو ہے میدان قبرستان میں جا کر کے دفن کر کے آئے ہیں۔ ہم نے کتنے کتنے نوجوانوں کو غسل دے کر کے انہیں نماز جنازہ پڑھا بھی لیے ہیں، پتہ نہیں ہے وہ بھی تمنا کرتے ہوں گے کاش کہ جو ہے میں ایک مرتبہ توبہ کر لیتا اور ان گناہوں کو چھوڑ کر کے میں بھی مسجدوں میں آنے والا، میں بھی اللہ کو منانے والا، اپنے آپ کو اکابر کی، اسلاف کی، صحابہ کی زندگی پر چلنے والا بنا لیتا، لیکن سوائے افسوس کے کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ اسی لیے یہ اپنا یہ سوچے، ابھی جوانی ہے، ابھی صحت مند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال کے اندر سبقت کرنا چاہیے، اعمال کو، نیک اعمال کو جلدی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے ابھی تم جوان ہو، ابھی بول رہے ہو، جب تمہارے منہ میں آکسیجن ڈال دیا جائے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں بول سکتے ہو، ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی نہیں کر سکتے ہو، ایک مرتبہ اللہ کی پاکی بیان نہیں کر سکتے ہو، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کے لیے ترسو گے اور تمہارے ڈاکٹر چکر پہ چکر لگائیں گے، آکسیجن پہ آکسیجن لگائیں گے، پھر کہاں جائیں گے، کیا بات بنے گی؟ ابھی یہ نہ سمجھیے کہ ابھی جوانی ہے، صحت مند ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز مکرم حاضرین ناظرین، ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں اور نئے نئے فتنہ وجود پذیر ہے، انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کس طریقے سے انجام دے، اپنے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کرے، اپنے ایمان کی بچاؤ کس طریقے سے کرے، ورنہ ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والا، ایمان کو لوٹنے والا آئے دن نظر آتے ہیں۔ انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، اور صرف مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے ایمان کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔
آپ توجہ فرما کر سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ایمان گھرانے میں ہم لوگ پیدا ہوئے، اس لیے ہم سب کو ایمان کی قدر نہیں ہے، ورنہ ایمان وہ دولت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں اور انسان کو دولت ملی ہوئی ہے، لیکن ایمان جیسی دولت اور ایمان جیسی نعمت نہیں مل سکتی ہے۔ ایمان کتنی اہم ترین چیز ہے اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے، آپ اندازہ لگانا چاہے تو لگانا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایمان کے سلسلے میں بہت زیادہ متفکر رہا کرتے تھے کہ کس طریقے سے کسی ایک غیر کو اپنا بنایا جائے، اپنے ایمان کے اندر اسے داخل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا دھیان رکھتے تھے۔ راتوں رات آپ روتے تھے اور بے چین ہوتے تھے کہ کس طریقے سے یہ امت ایمان کے اندر داخل ہو جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ فکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتی تھی۔ آج آسانی کے ساتھ لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے غیروں کے اندر چلے جا رہے ہیں، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا دھیان نہیں ہے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ کائنات کی ہر چیز انسان کو مل جائے، لیکن اگر ایمان کی دولت نہ ملے تو اسے کچھ بھی نہیں ملی ہے، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے ایمان کی دولت۔ ایک انسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور یہ سوچ کر کے کہ ہماری موت تو ایمان کی حالت میں ہوگی، یہ ایسا سوچنا یا ایسی سوچ رکھنا یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایمان گھرانے میں اس کی وفات ہو جائے، نہیں، یہ بہت بڑا مشکل ہے کہ انسان کی موت جو ہے ایمان کی حالت میں آئے۔ اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں کس طریقے سے آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے پوری زندگی اسلام پر قائم رہا، پوری زندگی سنت پر عمل کرتا رہا، پوری زندگی شریعت پہ عمل کرتا رہا، پوری زندگی میں نے نمازیں پڑھی ہے، نمازیں پڑھائی ہے اور تہجد کا بھی اہتمام کیا ہے اور ذکر کا بھی اہتمام کیا ہے، تلاوت کلام اللہ کا بھی اہتمام کیا ہے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی بھی انسان کہ تمہارے اوپر یہ مہر مار دی گئی ہے کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں آئے گی، یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو جب ایمان کے حالت میں موت آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی ہے، کہ تو پھر ایمان کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج شکایت کن کن باتوں کو ہم آپ کے سامنے رکھے، کن کن بیماریوں کو آپ کے سامنے ہم رکھے، کس موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کرے؟ شراب نوشی کے بارے میں آپ کو بتائیں، جوہا کے بارے میں بیان کرے، یا نماز کے بارے میں بتائے، زناکاری پر بولے، ایمان کی حفاظت کے بارے میں بولے، یا حقوق اللہ کے بارے میں بولے، یا حقوق العباد کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے باتیں رکھے اور چغل خوری کے بارے میں باتیں کرے یا غیبت کے بارے میں باتیں کرے؟ کن کن بیماریوں کو آپ کے سامنے ہم رکھیں اور بیان کریں؟ یہ بہت مشکل ہے۔ ایک اگر بیماری ہو تو انسان اسے حل کر سکے، لیکن یہاں تو معاشرے کے اندر لاتعداد بیماری ہے، بے شمار بیماری ہے، جس کا بیان کرنا اور جس کو سننا، اس پر عمل کرنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ اس لیے آج میں نے انتخاب کیا ہے اپنے ایمان کی حفاظت انسان کس طریقے سے کرے، انسان کوشش کرے اپنے ایمان کو بچانے کی، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی ہے، جو احادیث مبارکہ اپنے ارشاد فرمایا ہے
کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، اور اس طریقے سے فتنے آئیں گے جس طریقے سے تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ اندھیرا جب ہوتا ہے تو تمام چیزوں کے اندر کوئی چیز دکھتی نہیں ہے، یہ چیز سوئی ہے، یہ چیز کاپی ہے، یہ قلم ہے، انسان ہے، کیا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسے ہی حالات آنے والے ہیں کہ انسان جب صبح مومن ہوگا لیکن شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، ایک انسان مومن ہوگا صبح ہوتے ہی ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے حالات آنے والے ہیں، ایسے فتنے آنے والے ہیں اس روئے زمین کے اوپر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات صادق آ رہی ہے۔ آج وہی دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ایمان کو انسان آسانی سے چھوڑ دے رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ایمان کی۔ ایمان کی پرواہ کہاں سے ہماری رہ سکتی ہے؟ ہمیں مفت میں ملی ہے ایمان کی دولت، ہمیں تو باپ دادا کی وراثت میں ملی ہے یہ ایمان کی دولت، ہمیں قدر نہیں ہے۔ ایک آدمی غیر مذہب والا اگر اس اسلام کو قبول کرتا ہے، عیسائی اگر اسلام کو قبول کرتا ہے، یہودی اگر ایمان کو قبول کرتا ہے، یا کوئی اور مذہب والے اسلام کو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جتنا اس دین پر، اس ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اتنا زیادہ پرانا اسلام وہ ماننے والا پرانا مسلمان اتنا زیادہ عمل نہیں کرے گا، اتنا زیادہ ایمان کی فکر نہیں کرے گا جتنا وہ لوگ ایمان کی قدر کریں گے جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے، اسلام کو پڑھ کر کے، اسلام کو سمجھ کر کے، اسلام کے سلسلے میں باتیں ہیں اس پڑھ کر کے ایمان کو قبول کیا ہے۔ اسے پتہ ہے یہ دولت بڑی بڑی دولت ہے، لیکن ایک پرانا مسلمان شروع سے باپ دادا سے چلتا ہوا مسلمان کی حالت میں آ رہا ہے، اسے ایمان کی اتنی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہے، اتنی زیادہ فکر اس کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان سوچ لے یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمان کی حالت میں تو مسلمانی کی حالت میں ہماری موت ہو جائے۔ نہیں، ایسا بہت بڑا مشکل ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون انسان نہیں جانتا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت ترین انسان اور پیغمبر گزرے ہیں، وہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ پارہ کے اندر قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ فاطر السماوات والارض، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی مددگار ہے، آپ ہی کارساز ہے دنیا کے اندر آخرت کے اندر۔ توفنی مسلما الحقنی بالصالحین، میری وفات ایمان کے اوپر ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر مجھے وفات دیجیے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ یہ دعا کن کی ہے؟ پیغمبر کی دعا ہے، حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو یہ دعا فرما رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جو نبی ہے جن کے ایمان سے پھر جانا یہ مشکل ہی نہیں، بہت بڑی مشکل ہے۔ پیغمبر کو ایمان کے بعد، نبوت کے بعد وہ ایمان سے پھر جائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ نبی ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ میری وفات ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو یا غیر ایمان کی حالت میں ہو، کوئی بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہماری موت مسلمان ہی کی حالت میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان کہ پروردگار عالم ہماری زندگی ایمان پہ گزری ہے تو ہماری زندگی آج ہے موت بھی ایمان کی حالت میں ہونی چاہیے۔ یہ دعائیں کرتی رہنی چاہیے ہر امت کو، ہر لوگوں کو، تمام انسانوں کو۔ یہ دعا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، آئیے ان سے بھی پڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ پہلا پارہ ہے
قرآن کریم نے بیان فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ انہوں نے وصیت کی ہے اپنے بیٹے کی، اور یعقوب علیہ السلام بھی اسی طریقے سے وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ کیا ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر ایمان کے اندر آنا چاہیے، تمہاری موت، تمہاری وفات مومن کی حالت میں آنی چاہیے۔ یہ جو ہے فکر کن کی ہے؟ عام لوگوں کی فکر ہے، یہ پیغمبر کی فکر ہے، انبیاء علیہ السلام کی یہ فکر ہے، جو اتنی زیادہ فکر فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد میری اولاد ایمان سے پھر جائے، ایمان کو چھوڑ دے، یہ فکر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ہم ہیں اور آپ ہیں، ہم بھی دیکھ رہے اپنے معاشرہ کا جائزہ کر لیں، آپ بھی کر لیجئے، ہمارے اندر کیا یہ فکر ہے یا نہیں ہے؟ آج کوئی لڑکی کے چکر میں جو ہے ایمان کو چھوڑ جا رہا ہے، کوئی لڑکے کی محبت میں ہر طریقے سے آئے دن آپ دیکھیے کتنا زیادہ فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے، لوگ ایمان کو چھوڑ جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے بلکہ ایمان اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ایمان کے اندر ہو۔ انسان ایمان کو بعد میں چھوڑتا ہے، پہلے ایمان اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جب تم اس دین کے اندر، اس اسلام میں رہنا نہیں چاہتے ہو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس لیے انسان یہ فکر کر لے، اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر کر لے فکر، ورنہ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ورنہ ایک گاؤں سے اور ایک معاشرے سے، ایک شہر سے اور ایک قریہ اور بستی سے لوگ جو ہے فوج در فوج جو ہے ایمان سے پھرتا ہوا نظر آئیں گے، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی سمجھانے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ایمان کی قدر، ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت اپنی اولاد کو بتائیے، اپنی بیٹی کو بتائیے، اپنے بیٹے کو بتائیے، خود سمجھیے کہ ایمان کی دولت کیا ہے، ایمان کی قدر کیا ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کیا کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر نگرانی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے، تابعین ہے، علماء کی ذات ہے، تمام لوگ ہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے ایمان لانے کے بعد ہماری موت ایمان کے اوپر ہو، یہ کوئی بھی تمنا نہیں کر سکتا ہے سوائے انبیاء کی ذات کو چھوڑ کر کے۔ صحابہ کی ذات بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ صحابہ جو ہے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے وہ ایمان سے نہ پھرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ نبی کی خدمت میں ہوتے ہوئے ان کی وفات ایمان کے اوپر نہ ہو، غیر ایمان کے اوپر ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ صحابہ میں سے کچھ نے جو ہے اپنے ایمان کو نبی کی صحبت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے عیسائی ہوا ہے، یہودی بنے ہیں۔ اس تاریخ کے اندر یہ بات ملتی بھی ہے، ثابت بھی ہے۔ اس لیے جب صحابہ، تابعین، اکابرین، اسلاف کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ایمان کے سلسلے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ایمان جو ہے، ایمان کسی گورنمنٹ کا دیا ہوا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو دے دیا ہے ایمان تو آپ کی پوری زندگی ایمان کے اوپر چلے گی، یہ نہیں، یہ سرکار کا دیا ہوا ایمان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا دین نہیں ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ قبول کر لی ہے ایمان کو، اسی پر ہم قائم رہیں گے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ یہ دین اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، اسے قدر کرنے کی ضرورت ہے، اسے ہمیشہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کون سے اعمال کریں، ورنہ پھر پوری زندگی آپ تہجد پڑھنے والا بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری موت ایمان کے اوپر ہو، کہ نمازیں پڑھانے والا امام یا عالم یا حافظ بھی ہو، اس کی بھی زندگی ایمان سے نکل کر کے کفر کے اندر جا سکتی ہے۔
کئی حج کرنے والے بھی اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کی وفات ایمان کے اوپر نہ ہو بلکہ جو ہے کفر کے اندر ہو۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والا، حج کعبۃ اللہ کرنے والا، عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، سعی کرنے والا اور جو ہے دیوار کو چمٹ کر کے رونے والا، یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہماری وفات جو ہو وہ کیا ہے ایمان کے اوپر آ جائے۔ جب اس قدر مشکل ہے یہ ایمان، تو پھر اس ایمان کے سلسلے میں ہم کتنا فکر کر رہے ہیں، اپنے اولاد کی کتنی تربیت ہم کر رہے ہیں۔ ہم اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، پھر کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، ایمان کا ڈاکہ ڈال رہا ہے یا ایمان کے اوپر سودا کر رہا ہے، یہ ہم اور آپ فکر نہیں کر رہے ہیں۔ جب نہیں کر رہے ہیں تو پھر پوری نسل جو ہے، پوری نسل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تب انسان کی آنکھیں کھلے گی۔ اب انسان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ایمان کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ واقعات تو آپ بے شمار سنے ہوئے ہیں، چند دن کی بات ہے، 2-3 دن کی بات ہے۔ ارے عالمہ لڑکی، کوئی عام لڑکی نہیں، عالمہ لڑکی، مدرسہ میں پڑھنے والی لڑکی، وہ ایمان سے پھر گئی ہے۔ وہ دور کی بات نہیں ہے، یہ 3-4 دن کی بات ہے۔ دیکھیے اخباروں کے اندر، دیکھیے سوشل میڈیا میں جا کر کے دیکھیے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ عالمہ لڑکی ہے، یعنی جو قرآن و حدیث کو پڑھنے والی، اس کی بھی زندگی جو ہے گڑبڑ ہو چکی ہے۔ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے ہندو مذہب کو اپنا رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے آخر؟ اس کے ذمہ دار آخر کون بنیں گے؟ آج منہ دکھانے کے قابل ہم اور آپ نہیں ہے۔ کیا منہ انسان جو ہے غیروں کو دکھائے گا؟ جو غیروں کو تربیت دیتا تھا، پیغام دیتا تھا، سبق سکھاتا تھا، پیار محبت کا، عمل کا، آج ہم نہیں سکھا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں رہ رہی ہے جو غیروں کو ہم بتائیں کہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے، ہمارے اسلام کے اندر یہ چیزیں کامیابی کی ہے، ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ ہم نہیں چل سکتے ہیں راستے پر، چوراہے کے اوپر۔ ہم اس قدر شرمندہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ لوگ آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ جمعہ کی تقریر تو ایسے بیکار قسم کی تقریریں ہوتی ہے، ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے، یہ درد دل ہوتا ہے۔ آپ پہلے آئے تب نے آپ کو معلوم ہوگا اس کے اندر کیا کیا برائیاں نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں شرابوں کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، گانجا پی کر کے مسجد کے اندر جھوم رہے ہیں۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں بے نمازی بنے ہوئے ہیں، ایک وقت نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کون بتائے گا انہیں؟ کون سمجھائے گا؟ کون سا موضوع میں آپ کے سامنے رکھوں؟ کون سی باتیں رکھ کر کے آپ کی جو نصیحت کریں؟ کوئی ایک بات ہو تب تو کن باتوں کو لو؟ کیا زناکاری ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہی ہے؟ کتنے زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بے حیائی کے اندر شادی سے پہلے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے آمنہ کے لال کو؟ کیا اپنی زندگی کو لے کر کے جائیں گے؟ تمہاری نسل سے پاک دامنی کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ زنا کر رہے ہیں، پھر شادی کے بعد توبہ کر لیں گے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے۔ شادی کے بعد تم اس گناہ سے چھٹ جاؤ گے، زناکاری سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ بولنا آسان ہے، لیکن چھوڑنا یا چھٹنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے میں کیا بتاؤں، بہت سارے لوگ تو شادی شدہ ہو کر کے بھی اپنے منہ کو کالا کر رہے ہیں، زناکاری کے اندر ملوث ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر توبہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین ہدایت دے گا، مان جائیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ کہ جب ایک مرتبہ گد میں منہ انسان مارتا ہے گناہوں پہ تو اللہ رب العالمین اسے توفیق چھین لیتے ہیں، توفیق نہیں دیتے ہیں۔ کن کن چیزوں کو، کن کن برائیوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں؟ یہ نوجوان کا اکثر طبقہ ہمارا مسجدوں میں ہونے ہے اور رب العالمین کے دین سے جڑنا چاہیے، لیکن اکثر نوجوان جو ہے مسجد سے باہر دکھائی دیتے ہیں، بازاروں میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا ہے ابھی جوانی ہے، ابھی موت تو نہیں آئے گی، ابھی دل کی دھڑکن تیز ہے، زبان ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک کام کر رہے ہیں، پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ساری چیزیں میری ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جوانی کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپا میں ہم توبہ کر لیں گے، رب کو منا لیں گے۔ لیکن ہم نے کتنے کتنے نوجوانوں کو ارے زمین میں دفن کر دیا ہے، کتنے کتنے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کر کے انہیں جو ہے میدان
میدان قبرستان میں جا کر کے دفن کر کے آئے ہیں، ہم نے کتنے کتنے نوجوانوں کو غسل دے کر کے انہیں نماز جنازہ پڑھ بھی لیے ہیں، پڑھا بھی لیے ہیں، پتہ نہیں ہے وہ بھی تمنا کرتے ہوں گے ایک کاش کے جو ہے میں ایک مرتبہ توبہ کر لیتا اور ان گناہوں کو چھوڑ کر کے میں بھی مسجدوں میں آنے والا، میں بھی اللہ کو منانے والا، اپنے آپ کو اکابر کی اسلاف کی صحابہ کی زندگی پر چلنے والا بنا لیتا، لیکن سوائے افسوس کے کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ اسی لیے یہ اپنا یہ سوچے ابھی جوانی ہے، ابھی صحت مند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال کے اندر سبقت کرنا چاہیے، اعمال کو نیک اعمال کو جلدی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہے ابھی تم جوان ہو، ابھی بول رہے ہو، جب تمہارے منہ میں آکسیجن ڈال دیا جائے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں بول سکتے ہو، ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی نہیں کر سکتے ہو، ایک مرتبہ اللہ کی پاکی بیان نہیں کر سکتے ہو، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کے لیے ترسو گے اور تمہارے ڈاکٹر چکر پہ چکر لگائیں گے، آکسیجن پہ آکسیجن لگائیں گے، پھر کہاں جائیں گے، کیا بات بنے گی؟ ابھی یہ نہ سمجھیے کہ ابھی جوانی ہے، صحت مند ہے۔ اور ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جن کی زبانیں ٹھیک ہے اور جن کی ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن ایک جھٹکا لگا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا یہ کوئی کھیل ہے؟ یہ کوئی تماشا ہے کہ انسان جو چاہے جس طریقے سے چاہے زندگی بسر کر لے؟ کوئی بات نہیں ہے، یہاں جیسے اعمال کریں گے کل قیامت کے دن اسی کے مطابق آپ کو بدلہ دیا جائے گا اور بدلہ ملے گا۔ اس لیے کن کن برائیوں کو آپ کے سامنے رکھیں، چھوڑ دیجئے یہ سب بیکار قسم کی چیزوں کے اندر جو آپ مشغول ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کل سے چھوڑیں گے، جوانی میں چھوڑیں گے، بوڑھا ہونے کی حالت میں چھوڑیں گے، کل سے چھوڑیں گے، کل سے نمازیں شروع کریں گے، آج بھر میں زنا کر لے رہا ہوں کل سے نہیں کروں گا، اور گانجا پی رہا ہوں کل سے نہیں پیوں گا، یہ سب چھوڑیے، آج سے عہد کیجئے، پختہ ارادہ کر کے جائیے کہ نہیں ہماری زندگی تو گناہوں پہ گزری ہے اور ہزاروں مرتبہ سجدوں کا انکار کیا ہے، اور آمنہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو زخمی پہنچایا ہے۔ کتنے تکلیفیں پہنچائیں گے، کتنے اسلام کو بدنام کریں گے، ایمان کو بدنام کریں گے۔ تمہاری موت آئے تو ایمان کے اوپر آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن کریم پارہ نمبر 4 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ایمان کے اوپر آنی چاہیے۔ اس بات پر ہے اپنے ایمان کی فکر، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی نسل کو ایمان کے سلسلے میں زیادہ اسے فکر مند بنائیں، انہیں تعلیم دے، سبق پڑھائے صحابہ کرام کی زندگی کی۔ کل قیامت کے دن اگر نبی نے پوچھ لیا اس دین کے واسطے نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرے صحابہ کو دیکھا، نہ میرے چاند سا حسین چہرے کے زخمی ہونے کو دیکھا، نہ چاند جیسا دانت کے شہید ہونے کو دیکھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ کے اندر لٹایا جاتا تھا، نہ تم نے وہ منظر دیکھے، نہ عبداللہ ابن مسعود کو زور سے پڑھنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، قرات کرنے کی وجہ سے انہیں مارا جاتا تھا، نہ وہ منظر تم نے دیکھا۔ اگر شکایت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے، مسلمانوں کہاں جائیں گے، کہاں انسان جائے گا، کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا، ایمان کا سودا کرنے والا رہزن آپ کو معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر گھومتے ہوئے ملیں گے۔ اس لیے کبھی بھی انسان اپنے جو ہے کسی کے پیار کے چکر میں، کسی کے محبت کے چکر میں یا کسی چیز کے چکر میں اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ انسان مر جائے، انسان اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن اپنے ایمان کو بچائے رکھنا، اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا اور دعائیں کرتے رہنا۔ پروردگار عالم ہم نے زندگی ایمان پر گزاری ہے،
موت بھی ایمان کی حالت میں دیجیے۔ ہم نے پوری زندگی تیرے دین کے واسطے عمل کیا ہے، عبادت کی ہے، تہجد پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، تلاوت کا اہتمام کیا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں کبھی بھی موت جو ہے غیر ایمان کے اوپر، کفر کے اندر، شرک کے اندر مت دیجیے گا۔ ہمیں وفات بھی جو ہے ایمان کے اوپر دیجیے گا۔ یہ دعائیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا حامی ہو، آپ کا ناصر ہو۔ آج سے سب سارا مجمع عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد تمام گناہوں کو چھوڑیں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اپنا تعلق مسجد سے جوڑیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔